یعنی بیسک ڈیموکریسیز کا متعارف کروایا گیا. 80,000 کے قریب جو ہے ان کی تعداد رکھی گئی کہ بھائی آپ کونسلرز کو چنیں گے اور وہ جو ہے آگے پھر وہ چنیں گے اسمبلیوں کے لوگوں کو. ڈائریکٹ الیکشنز یعنی کہ ختم کیے گئے. اسی طرح سے یونی کیمرل پارلیمنٹ یعنی کہ یک ایوانی مقننہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی. جوڈیشری جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر مشتمل تھی. اس کے اندر سورینٹی جو ہے وہ اسی طرح سے حاکمیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل تھی. اسلامک لاز جو ہے اس کو کہا گیا پروٹیکٹ کیا جائے گا. ملک کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا لیکن جب پھر پبلک پریشر آیا تو پھر امینڈمنٹ کر کے دوبارہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا رکھا گیا. ریلیشن ود اسلامک کنٹریز کو کہا گیا پروموٹ کریں گے. اسی طرح سے اسلامک کونسلنگ جو ہے کمیشن بنایا گیا یعنی اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اس کو بنایا گیا تاکہ وہ جتنے بھی لاز ہیں ان کو اسلام کے مطابق جو ہے وہ ڈھال سکے. اور فیڈرل سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا. فیڈرل سسٹم جو ہے وہ اس میں صوبوں کی آزادی ہوتی ہے لیکن پارلیمنٹری صدارتی سسٹم کے اندر وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایوب خان صاحب نے جو ہے وہ ریفارمز کا ایجنڈا اٹھایا کہ بھئی ریفارمز جو ہیں ملک کے اندر لے کے آنی ہے کیونکہ فرسٹ 5 ایئر پلان جو تھا وہ فیل ہو چکا تھا. تو فرسٹ 5 ایئر پلان فیل ہوا تو سیکنڈ 5 ایئر پلان جو تھا وہ 1960 to 1965 کا تھا. اور جو سیکنڈ 5 ایئر پلان تھا یہ بہت شاندار قسم کا کامیاب رہا. ایون پاکستان کی ہسٹری میں یہی ایک ایسا جو ہے وہ رہا, ایک ایسا جو ہے پلان رہا جو بہت زیادہ کامیاب ہوا. باقی تقریباً جو ہے وہ فیل ہوئے یا وہ اپنے ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکے. اب ریفارمز میں انہوں نے کون سی ریفارمز لے کے آئے؟ ایگریکلچر ریفارمز لے کے آئے, اکنامک ریفارمز لے کے آئے, سوشل ریفارمز لے کے آئے. تو سب سے پہلے اگر زرعی اصلاحات کی بات کی جائے کہ بھئی زرعی اصلاحات جو ہے وہ کون سی تھی تو اس میں انہوں نے کیا کیا جی جو لینڈ کی جو لمٹ ہے, زمین کی جو لمٹ ہے اس کو طے کر دیا کہ 500 ایکڑ جو ہے وہ نہری زمین اور 1000 ایکڑ بارانی زمین جو ہے وہ اس سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا. کیونکہ اس سے زیادہ جو زمین تھی اس کو حکومت نے خود اپنے پاس لے کے بانڈز جو ہے وہ ایشو کر دیے کہ بھئی آپ کی زمین ہمارے پاس ہے. تو اس زمین کو کیا کیا کہ جو چھوٹے کسان تھے ان میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ وہاں پہ کیا کریں جی, وہاں پہ وہ کام کریں, زیادہ محنت کریں اور اس سے زیادہ آمدنی حاصل ہو. اسی وجہ سے جو ہے اس دور کو گرین ریولوشن بھی کہا گیا کہ بہت زیادہ ترقی ہوئی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر پاکستان میں ایوب خان صاحب کے زمانے میں, یعنی ایکسٹرا گروتھ ہوئی اس ٹائم کے اندر. اسی طرح سے جو پیسنٹ رائٹس تھے, جو مزارعین تھے, ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا گیا, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا. یعنی کہ ایگریکلچر کے اندر میجر جو ہے وہ ریفارمز لائی گئیں. گو کہ ایوب خان صاحب جتنی بھی ریفارمز لے کے آئے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی تھی. کیونکہ ایوب خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ بھئی اگر پاکستان میں 200 فیملیز جو ہیں وہ سرمایہ دار ہیں تو ان کو مزید ٹیکسز دیے جائیں عوام کے پیسوں کے اور ان کو کہا جائے آپ بزنس بنائیں تو اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوگا کہ یہ جابز جو ہیں وہ کریٹ کریں گے. تو اسی وجہ سے ایوب خان صاحب کے اوپر الزام لگتا ہے کیپٹلزم کا کہ بھئی انہوں نے کیپٹلزم کو یا 200 فیملیز کو فیڈ کیا, ان کو پروموٹ کیا اور آج وہ پاکستان کی کرتا درتا بنی بیٹھی ہیں. لیکن وہ اس ٹائم پہ انہوں نے سوچا کہ ان کو یہی سولوشن نظر آیا کہ بھئی غریب لوگوں کو تو پیسے دینے کا فائدہ ہے نہیں, تو امیروں کو دیا جائے تو وہ بزنس بنائیں گے اور اس سے جاب کریٹ ہوں گی. اکنامک ریفارمز کے اندر اکنامکس ریفارمز بھی کی گئیں اور اس میں جو ہے وہ ڈیکیڈ اور ڈیولپمنٹ کا نام دیا گیا اس کو کیونکہ اس میں بھی انڈسٹریز نے, اسمال اور لارج انڈسٹریز نے بہت زیادہ گروتھ کی. ایون انڈسٹریل جو ہمارے جتنے بھی بنے ہیں اسٹیٹس بنی ہیں وہ اسی ٹائم پہ جو ایوب خان صاحب کے زمانے میں بنائی گئی. تو یہ بہت زیادہ ترقی ہوئی انڈسٹریز کے اندر بھی اور پاکستان نے بہت زیادہ گروتھ کی اس ٹائم پہ انڈسٹریز کے اندر, ایگریکلچر کے اندر, انڈسٹریز کے اندر. اور سوشل ریفارمز کی اگر بات کی جائے تو 1961 کے اندر یعنی 1961 میں ایک آرڈیننس پاس کیا گیا اور اس میں جو میرج ہے اس کی رجسٹریشن کو جو ہے وہ یونین کونسل کے اندر لازمی قرار دیا گیا کہ بھئی آپ نے اس کو ایک تو رجسٹر کرنا ہے. دوسرا جب آپ دوسری شادی کریں گے تو پہلی جو آپ کی بیوی ہے اس کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے. پہلی بیوی اجازت دے گی تب دوسری شادی ہوگی, ادروائز نہیں ہو سکتی. اور جو ڈائیورس کا سسٹم تھا, جو طلاق تھی, جو 3 طلاقیں تھیں ان کو بین کیا گیا, ٹھیک ہے, اور 3 طلاقوں کے سسٹم کو بین کیا گیا. اس کے بعد جو آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ مصالحاتی ایک کونسل بنائی گئی اور یہ مصالحاتی کونسل کیا تھی کہ اگر میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں ان کو جو ہے وہ وہیں پہ اس آربیٹریشن کونسل کے اندر ہی لے کے جائیں اور یہاں پہ سالو کیا جائے ان کو افاق و تفہیم سے, بجائے اس کی کہ ان کو کورٹ میں لے کے جایا جائے یا آگے کہیں اور لے کے جایا جائے. تو یہ ایوب خان صاحب کا ایرا گزرا. اب اگر بات کریں مزید کہ اس کے اندر کیا کیا ہوا تو 1965 کے الیکشنز ہوئے اور یہ الیکشنز جو تھے وہ 2 جنوری 1965 کو ہوئے جو کہ انڈائریکٹ الیکشنز تھے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ جیسے میں بتا چکا ہوں پی ڈی سسٹم کے تحت ہوئے تو انڈائریکٹ ہی تھے. اب اس میں ایک سائڈ پہ فاطمہ جناح تھیں اور دوسری سائڈ پہ ایوب خان تھے. اب فاطمہ جناح گو کہ
جو کنزرویٹو جو مسلم لیگ تھی ایک تو جو کنزرویٹو پارٹیز تھیں وہ کنزرویٹو پارٹیز جو ہے یعنی کہ جو اسلامی پارٹیز تھیں انہوں نے بھی فاطمہ جناح کو جو ہے اپنا ممبر بنایا تھا، وہ کہ ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ ایک عورت کو جو ہے وہ نامینیٹ کریں، کیونکہ سامنے ایوب خان سے مقابلہ تھا، تو لوگ جانتے تھے وہ سارے کے سارے کہ بھئی یہ بی ڈی سسٹم ہے، اسی لیے کیونکہ دھاندلی کی جائے تو انہوں نے فاطمہ جناح کو مشترکہ طور پر جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا، اور دوسری سائڈ پہ ایوب خان تھے۔ تو اس کے نتیجے کے طور پہ اب کیا ہوا جی، یعنی ایک سائڈ پہ کنونشنل مسلم لیگ اور دوسری سائڈ پہ کمبائن اپوزیشن تھی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایوب خان صاحب نے ہی جیتنا تھا، اور ایوب خان صاحب ہی جو ہے وہ جیتے اس الیکشن کے اندر، اس طرح سے دوبارہ سے ان کی حکومت جو ہے وہ آگے کیری آن ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا، 1965 کی وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ 1965 کی وار جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں تقریباً 17 روزہ یہ جو جنگ چلی، اور اس میں پاکستان کی جو جیت ہوئی، اب انڈین سائڈ یہ کہتی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو کامیابی ملی، اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اس میں کامیابی ملی۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے ایک نیوز پیپر جو ہے یہ دا آسٹریلین نیوز پیپر ہے، تو اس میں انہوں نے جو ہیڈنگ بنائی بھی ہے وہ کیا ہے، پاکستانی وکٹری، ٹھیک ہے، کہ اور ساتھ میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے اس کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جو لڑائی ہے وہ چونڈا سیکٹر پہ یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہوئی، اس کے علاوہ کبھی بھی اتنی بڑی جو ہے ٹینکوں کی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو اس میں پاکستان نے 65 کی وار میں کامیابی حاصل کی، اور اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 65 کی وار کے بعد کچھ ٹیریٹریز پاکستان کی انڈیا کے پاس چلی گئیں، یعنی کہ کچھ سرحدیں انڈیا کے پاس چلی گئیں اور کچھ پاکستان کے پاس آ گئی۔ تو اس پہ پھر تاشکنڈ ڈکلریشن ہوا، یعنی معاہدہ تاشکنڈ ہوا۔ اب یہ جو تاشکنڈ کا معاہدہ تھا یہ ازبکستان کے اندر ہوا، جو اس ٹائم پہ رشیا کا پارٹ تھا، ٹھیک ہے، یا سوویت یونین کا جو ہے وہ پارٹ تھا۔ تو یہاں پہ لال بہادر شاستری جو ہے وہ انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، اور پاکستان کی طرف سے ایوب خان صاحب تھے، اور یہاں پہ جو ہے معاہدہ کیا ہوا کہ بھائی جو آپ نے ٹیریٹریز ایک دوسرے کی لی ہوئی ہیں وہ واپس کر دیں۔ تو اس معاہدے کو جو ہے وہ پیسفل ڈکلیریشن تھا، اس کو دونوں سائڈوں سے کیا گیا، اور یہ 10 جنوری 1966 کو جو ہے یہ معاہدہ ہوا۔ اب معاہدہ تو ہو گیا، لیکن معاہدے کے نتیجے کے طور پر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ذوالفقار علی بھٹو اس ٹائم پہ جو ہے وہ فورن منسٹر تھے ایوب خان کے، تو انہوں نے کیا کیا، ریزائن کر دیا اس کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اصل میں پاکستان کی شکست ہے، کہ پاکستان نے جو اس وار کے اندر کامیابی حاصل کی تھی، ایوب خان نے اس کو دوبارہ سے ناکامی میں بدل دیا اس معاہدے کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ریزائن کر دیا، اور ریزائن کر کے ایوب خان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک موومنٹ سٹارٹ کر دی، اور اپنی پیپلز پارٹی جو ہے اس کی بنیاد بھی ساتھ میں رکھ دی، پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اس طرح سے پھر جب بھٹو صاحب کی موومنٹ چلی تو بھٹو صاحب جو ہے ان کی جتنی بھی جو پاور تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا سٹارٹ ہو گئی، جو چار تھا وہ ختم ہوا، اور ایوب خان صاحب کا ایرا بھی ختم ہو گیا۔ ایوب خان نے بہت کوشش کی اپنی گورنمنٹ کو بچانے کی، گورنمنٹ کانٹریکٹ بٹھائی گئی، لیکن اس کا کوئی سولوشن نہیں نکل سکا۔ اس طرح پھر کیا ہوا جی، 25 مارچ 1969 کو جو ہے وہ ان کا ایرا جو ہے وہ اینڈ ہو گیا، اور مارشل لا جو ہے وہ ایک اور نیا مارشل لا لگا جنرل یحییٰ صاحب کا۔ انہوں نے جو ہے وہ 1969 to 1971 یعنی 2 سال جو ہے ان کی حکومت رہی۔ اور اگر بات کی جائے 26 مارچ 1969 سے ان کی حکومت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا۔ آغا محمد یحییٰ خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ انہی کی وجہ سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا، کیونکہ یہ شخص جو ہے مانا جاتا ہے کہ کسی بھی طور پہ نہ فوج کا سربراہ بننے کے قابل تھا اور نہ ہی ملک کا سربراہ بننے کے قابل تھا، اور بہت زیادہ الزامات یحییٰ خان صاحب کے اوپر لگتے ہیں جن کو ہم یہاں پہ ابھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی یحییٰ خان کے پیریڈ کی، کہ جو 2 سال ہیں انہوں نے کیا کارنامے کیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا جی، ان کا جو پرپس تھا مارشل لا کا، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے انتخابات کروانے ہیں، یعنی ہم نے الیکشنز جو ہیں وہ کروانے ہیں، تو الیکشنز کروانے ہیں تو اس کے لیے اب کیا تھا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو 1962 کا تھا مارشل لا کی وجہ سے وہ تو اب بین ہو چکا تھا، تو اب ایسے میں الیکشنز کس کے تھرو ہوں گے، تو انہوں نے پھر کیا کیا، ایک LFO لیگل فریم ورک آرڈیننس جو ہے پاس کیا، اور اس کے تحت جو ہے وہ الیکشنز کروائے گئے تاکہ الیکشنز جو ہے وہ کسی لا کے تحت تو ہو سکے۔ تو پھر اس کے تحت الیکشنز ہوئے، 1970 کے الیکشنز تھے، پیپلز پارٹی تھی ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ عوامی لیگ تھی، یعنی اور بھی پارٹیز تھیں، لیکن جو میجر جو کمپٹیشن تھا ایک سائڈ پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہے ان کا کمپٹیشن تھا۔ اب ایسے میں جو شیخ مجیب الرحمان تھے ان کا سلوگن تو بہت جو ہے وہ واضح تھا، کیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے وہ بنگلہ دیش یعنی کہ
جو بنگال ہے اس کو آزادی دلانا چاہتے تھے یا اس کی اٹانومی کی بات کرتے تھے، کیونکہ یہ پاکستان سے پہلے ہی بہت زیادہ ناراض تھے، یا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ناراض تھے. اسی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان اتنے بڑے لیڈر بنے تھے کیونکہ پاکستان کے خلاف اسپیچز کر کے. اور دوسری سائڈ پہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کی پاپولیرٹی یہاں پہ بہت زیادہ تھی، پبلک بہت زیادہ انہیں مانتی تھی. اور جو الیکشنز ہوئے یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے، نتیجے کے طور پہ جو ہمارا ویسٹ پاکستان تھا یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان تھا وہاں پہ جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب نے کامیابی حاصل کی. اور اس طرح پھر جو ہے وہ سلوگن لگا وہاں تم یہاں ہم. تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوا، شیخ مجیب الرحمان صاحب کو حکومت ملنی چاہیے تھی، لیکن یحییٰ خان نے حکومت جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ چڑھا دی. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس کے کسی لیڈر کو یہ حکومت نہ مل سکے، انہیں وہ غدار سمجھتے تھے. اس کے علاوہ جو شیخ مجیب الرحمان تھے وہ ان 6 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس لیے ان کو گورنمنٹ دینا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ مشکل ڈیسیژن تھا، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ جو بنگال ہے اس کو سیپریٹ کیا جائے. اب وہ 6 پوائنٹس کون سے تھے؟ سب سے پہلے شیخ مجیب الرحمان نے ڈیمانڈ کی پروونشل اٹانومی کی، کہ مکمل صوبائی خود مختاری دی جائے، کہ صوبے جو ہیں وہ مکمل طور پر خود مختار ہونے چاہیے. اب کیسے خود مختار ہوں گے اور دوسرا کس طرح سے انہیں کریں گے؟ ایک تو ٹریڈ انڈیپینڈنس دی جائے، یعنی اکنامکلی ان کو آزاد کیا جائے، وہ اپنی ٹریڈ خود کر سکے. دوسرا سیپریٹ فارن ریزروز کے اکاؤنٹس ہوں، جو باہر کا پیسہ آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ٹریڈ کے تھرو اس کے وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان کے لیے الگ ہو اور ویسٹ پاکستان کے لیے الگ ہو، 2 الگ الگ ہوں. ایون یہاں تک کہا گیا کہ ڈفرینٹ کرنسیز ہوں، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ان کی کرنسی ویسٹ پاکستان جو ہے ایسٹ پاکستان کی کرنسی نہ لے سکے، کیونکہ ان کا یہ الزام رہا کہ بھئی ہم جو ہے ان کے پیسے یعنی ویسٹ پاکستان ان کے پیسے کھاتا ہے. اسی طرح سے سیپریٹ اکاؤنٹس اور فارن ایکسچینج جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کے لیے بھی 2 سیپریٹ اکاؤنٹس ہوں گے، ایسٹ پاکستان کا الگ، ویسٹ پاکستان کا الگ. اسی طرح سے کہا گیا ٹیکسز جو ہے ان کی کلیکشن جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کی جائے، اور صوبے جو ہیں وہ ٹیکسز جو ہیں وہ کلیکٹ کریں اور اس میں خود مختار ہوں. اور یہاں تک کہا گیا کہ ایک سیپریٹ فورس جو ہے ایک سیپریٹ آرمی جو ہے وہ بنانے کی اجازت دی جائے، اور سیپریٹ آرمی ہو یا پارلیمنٹری فورس ہو. تو یہ تقریباً وہی سارے پوائنٹس تھے کہ بالکل ایک الگ ملک کا ہی یہ مطالبہ تھا جس کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑے اور وہ جیت کے، کیونکہ وہاں کی پبلک جو ہے وہ یہی مانتی تھی کہ بھئی جو ویسٹ پاکستان ہے وہ ان کو رائٹس نہیں دیتا، تو اس لیے انہوں نے ان کو ووٹ دیے اور یہ جیتے. پھر کیا ہوا کہ 1971 کی وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. اور دوسری سائڈ پہ جو بنگلہ دیش تھا وہاں پہ یعنی کہ جو بنگال تھا اس میں جو اس کی بنگلہ دیش لبریشن آرمی تھی اس کی ہیلپ کی را نے یا انڈیا نے فل ٹائم اس کی جو ہے وہ سپورٹ کی. اور نتیجے کے طور پہ جو ہے پاکستان آرمی کے خلاف آپریشن سٹارٹ ہو گیا. پہلے پاکستان آرمی نے آپریشن سٹارٹ کیا، اس کے بعد ان کے اگینسٹ میں سٹارٹ ہوا، پھر جو ایک وار میں کنورٹ ہو گیا، اور اس طرح پاکستان اور انڈیا کی جو ہے وہ وار ہوئی، اور اس طرح سے بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا، بنگال ہم سے جدا ہو گیا. اب 1971 کی وار کے نتیجے کے طور پہ بنگلہ دیش بنا، اور ہمارے جو 93,000 کے قریب جو ہے وہ سویلین اور فوجی جو ہے وہ انڈیا کے پرزنر قیدی بنے، یعنی کہ ان کے قیدی بنے اور جنگی قیدی بنے انڈیا کے. اچھا، اب ایسے میں کیا تھا کہ جو گورنمنٹ تھی وہ تو اوبیسلی شفٹ ہو چکی تھی، کیونکہ الیکشن کے نتیجے کے طور پہ، اور ساتھ میں جب 1971 کی وار بھی ہوئی تو یہاں پہ جو گورنمنٹ تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے کر دی گئی. یعنی یحییٰ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنی جان چھڑائی اور ذوالفقار علی بھٹو کو گورنمنٹ دے کے سائڈ پہ ہٹ گئے. اب ذوالفقار علی بھٹو کے یہ سر تھا کہ وہ جو ہے یہ 93,000 جو ہے وہ قیدی لے کے آئیں، اور ساتھ میں یہ جو پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں ان کو نارمل کریں. ٹھیک ہے، اب اگر سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ہم بات کریں کازز کیا تھے، کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان یا مشرقی پاکستان ہم سے جو ہے وہ جدا ہوا. تو اس میں دیکھیں مشرقی پاکستان کی اگر ہم بات کریں کہ جدائی کی، تو ہم جتنے بھی ریزنز دیکھیں کہ وہ سارے کے سارے ریزنز جو ہیں وہ ہمیں اپنی سائڈ پہ دکھائی دیں گے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کی، اور ہماری وجہ سے جو ہے وہ یعنی یہ جو ویسٹ پاکستان ہے اس کا جو رویہ تھا، اس کے رویے کی وجہ سے، اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ ہم سے جدا ہوا. تو اس میں سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں تو جغرافیکل ڈسٹنس تھا. یہ ایک حقیقت تھی کہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ویسٹ پاکستان ہے اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان ہے. اب یہاں پہ ویسٹ پاکستان اور یہاں پہ ایسٹ پاکستان، تو بیچ میں جو ہے وہ انڈیا ہے. تو یہ 1600 کلومیٹر کا آلموسٹ جو ہے وہ ڈسٹنس ہے، اور یہاں سے زمینی رابطہ بھی کوئی نہیں. تو ایسے میں جو ہے 2 ملک، ایک ایسا ملک جس کے ایک پارٹ یہاں پہ ہو ایک پارٹ یہاں پہ ہو، تو اس کو رن کرنا ویسے ہی بہت زیادہ مشکل ہے. اور وہ بھی ایک ایسا ملک جہاں پہ بالکل ہی جو ہے وہ ان کا
स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पंजाबी मेजॉरिटी के अंदर 70%, तो यहाँ बंगाली 70% मेजॉरिटी के अंदर हैं, क्योंकि तकसीम भी इन्हीं की हुई थी जब पाकिस्तान जो है वो बना था। तो 3 जून के अकॉर्डिंगली जो है पंजाब और बंगाल को ही तकसीम किया गया था पाकिस्तान बनाने के लिए। तो सबसे पहला एक तो ये रीज़न था। दूसरा लैंग्वेज इशू था कि यहाँ पे पंजाबी थी अगर 70%, तो यहाँ पे बंगाली बोली जाती थी, तो इसका मतलब ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा। उसके अलावा बात की जाए अगर डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे, यानी कि जो जमहूरी जो उनके हुकूक थे वो उनको नहीं मिले। उनके हुकूक क्यों नहीं मिले? क्योंकि जितनी भी पावर रही है 90% तक वो सारी की सारी हुकूमत की जो पावर थी वो वेस्ट पाकिस्तान के पास थी हमेशा से। इवन जो ईस्ट पाकिस्तान है या जो बंगाली हैं, ये जो बंगाली ये हमेशा से इल्ज़ाम लगाया करते थे कि भाई पंजाबी जो हैं इन्होंने हुकूमत को टेक ओवर किया हुआ है। इवन फौज के अंदर भी 70% पंजाबी, और ये अब भी इल्ज़ाम लगाया जाता है जैसे कि और बंगाली जो है वो कहते हैं हमें पीछे छोड़ा गया, और फौज के अंदर भी वही हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी वही हैं, और उनका रवैया जो है वो बंगालियों से बहुत ज़्यादा जो है वो रेसिज्म पर मबनी है। तो ये एक हकीकत भी थी उस टाइम पे। इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो कभी चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान एक साथ रह सके। इसलिए इंडिया जो है या रॉ जो है वो फुल टाइम हेल्प जो है वो करती रही BLA की, जो कि लिबरेशन आर्मी बनाई थी इसने बंगाल ने, तो उसकी भी हेल्प करती रही, उसको फंडिंग करती रही, उनकी ट्रेनिंग होती रही, और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक्स होते रहे। तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था। BLA ने जो रोल प्ले किया। इकनॉमिक राइट्स उनको जो है वो नहीं मिलते थे, यानी यहाँ तक माना जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो जब यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इस्लामाबाद में जो सड़कें हैं उसको यूँ सूंघा और सूंघ के कहा कि मुझे यहाँ से पटसन जो है उसकी बू आती है, क्योंकि उनका ये मानना था कि पटसन उनकी बेसिक इकॉनमी, और पूरी दुनिया के अंदर पटसन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर ये भी पैदा होती है। तो उनका ये कहना था कि जो पटसन है ये हमारी है, लेकिन इसका पैसा जो है वो वेस्ट पाकिस्तान अपने ऊपर लगा रहा है, अपनी रोडों की डेवलपमेंट्स के ऊपर लगा रहा है, हमारे ऊपर नहीं लगा रहा। इसी तरह से आर्मी ऑपरेशन जो था इसने एक बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले किया। आर्मी ऑपरेशन यानी जो पाकिस्तान ने जो है वो आर्मी ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो पाकिस्तान ने आर्मी ऑपरेशन स्टार्ट किया ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से, ठीक है। ये ऑपरेशन जो है मार्च से लेके मई तक जो है वो चला, ठीक है। और ये ऑपरेशन जो है, इस ऑपरेशन में आप कह लें कि पाकिस्तान आर्मी का बहुत ही नेगेटिव रोल, बहुत मनफी रवैया रहा इसके अंदर, यानी कि यहाँ तक कि बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं, रेप के इल्ज़ाम भी लगते हैं कि भाई जो पाकिस्तान आर्मी है उसने मस्जिदों में घुस के जो है वो ख़वातीन का रेप किया, और इसके अलावा बहुत से मज़ीद इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। प्रोफेसर्स को कत्ल किया गया, ढाका यूनिवर्सिटी में जो है रात के टाइम पे अटैक किया गया, और बहुत सी ऐसी स्टोरीज मिलती हैं इस टाइम पे जो पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहीं। और उसके अगेंस्ट में जो है फिर जब उनके दिल में इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई हमारी पाकिस्तान आर्मी के लिए, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने फिर BLA ने अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी, और उसके नतीजे के तौर पर जो है वो एक वॉर स्टार्ट हुई। इसके अलावा लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, वो जैसे कहा कि भाई जितना भी जो कंट्रोल था वो सारे का सारा कंट्रोल वेस्ट पाकिस्तान के पास था, ईस्ट पाकिस्तान के पास कंट्रोल नहीं था। इस वजह से भी उनके दिलों में नफरत थी कि भाई हम हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिल रहे। तो ये कुछ कॉजेज़ थे बांग्लादेश की अलहदगी के। आगे बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एरा की, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है उनका दौर कैसा रहा। अब अगर बात की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सबसे पहले चैलेंजेस की, तो देखिए अब जैसे 93,000 तो कैदी तो थे ही थे जो उन्हें छुड़वाने थे। इसके अलावा इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब थे, वॉर की वजह से उनको सेट करना था। बांग्लादेश जुदा हो चुका था, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर कि भाई उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने स्लोगन लगाया था कि वहाँ तुम यहाँ हम, तो उन्होंने जो है वो खुद गर्जी की, तो उसके नतीजे के तौर पे बांग्लादेश जुदा हुआ ये माना जाता है। तो ऐसे में जो है इनको खुद को प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्योंकि सिविलियन थे, तो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं होते, क्योंकि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स हमेशा आर्मी के होते हैं। तो ये सिविलियन थे, या खान साहब जो है इन्हें पकड़ा के चले गए। और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, कोई आइन नहीं था। LFO के तहत हमने देखा इलेक्शंस हुए थे, उनको गवर्नमेंट दी गई थी। उसके बाद जी ZA भुट्टो साहब जो है जब ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी उनके पास थी, इन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। ऐसे में इन्होंने जो है वो रिफॉर्म्स की, और बहुत मेजर रिफॉर्म्स की पाकिस्तान की हिस्ट्री की। यानी ये सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म एक जो है एक मुकाबला था, कि जो कैपिटलिज्म की रिफॉर्म्स थी वो लेके आए थे अयूब खान साहब, कि अयूब खान की जितनी रिफॉर्म्स थी वो सारी की सारी सरमायादारों के लिए या सरमायादाराना निज़ाम को प्रमोट करने के लिए थी। इसी तरह से जो रिफॉर्म्स थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, वो सारी की सारी जो है वो सोशलिज्म की रिफॉर्म्स थी या गरीबों के लिए थी, ठीक है।
یعنی کیونکہ یہ سوشلزم سے بہت زیادہ انسپائر تھے اور ان کا خیال تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہ ملک میں اگر غربت جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے سوشلزم لے کے آنا پڑے گا، کیپٹلزم نہیں کہ جہاں امیر امیر تر ہو، وہ سسٹم پاکستان کے لیے بہتر نہیں. تو انہوں نے اس کے اپوزٹ سسٹم دیا سوشلزم کا، جو رشیا کے اندر اس ٹائم پہ جو ہے وہ چل رہا تھا یا چائنا کے اندر تھا. تو وہ سسٹم جو ہے انہوں نے دینے کی کوشش کی اور ریفارمز لے کے آئے. اس میں اکنامک ریفارمز تھی، ایگریکلچر ریفارمز تھی، لیبر ریفارم تھی اور انڈسٹریل ریفارمز تھی. اگر اکنامک ریفارمز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ سبسڈی دی ہر ریٹ کے اوپر غریبوں کے لیے، کیونکہ غریبوں کا سلوگن لے کے آئے تھے، غریبوں کے بہت بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں، تو انہوں نے سبسڈی دی ہر ایک کے اوپر. اور سبسڈی آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ خود سے پیسے پے کرتی ہے تاکہ جو ہے وہ عوام تک جو ہے وہ چیز سستے داموں پہنچ سکے. اس کے علاوہ جو سیڈز تھے، فرٹیلائزرز تھے یا ٹریکٹرز وغیرہ تھے وہ کسانوں کو دیے گئے. اچھا اسکیلز جو ہیں گورنمنٹ سروسز کے اندر وہ یونیفارم کر دیے گئے، سب کو بائی اسکیل کر دیا کہ بھائی کوئی جو ہے وہ افسر کوئی چھوٹا نہیں، سب نے اپنے کام کرنے اپنے لحاظ سے، سب ایک برابر ہیں. لون فیسلٹی جو ہے وہ دی گئی کسانوں کو بھی اور گورنمنٹ سروس کو بھی کہ بھائی آپ لون لے کے جو ہے وہ